استحکام کیسے آئے گا؟ آپ ملک صاحب آپ کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، یعنی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس یعنی اسٹیبلٹی کی طرف جو آپ کے انٹرسٹ میں بھی ہے، میرے انٹرسٹ میں بھی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے انٹرسٹ میں ہے کہ اکانومی پاکستان کی اسٹیبل ہو، ہم ایک یعنی جن مشکلات کا شکار ہم سب ہیں اس سے نکلیں، اس کا یعنی استحکام کیسے آئے گا؟ دیکھیں جی، جس طرح دانیال عزیز صاحب یہ بات کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا، اس کے بعد جب تک ٹریبونل نہیں بنتے الیکشن کمیشن خود سنتا ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن کے بعد 60 دن موجود تھے، انہوں نے اگر وہ ٹریبونل بنا کے کچھ ریکاؤنٹنگ خود کر لیتا، الیکشن ٹریبونل میں کیسز فائنل ہو جاتے تو آج کچھ سٹیبلٹی آ جاتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، اگر آپ ہسٹری دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں، کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی زیادہ جو عذرداریاں تھیں وہ داخل ہوئی، الیکشن پٹیشن جو داخل ہوئی، اور اس کے بعد جو کاغذات کی منظوری اور ریجیکشن پہ جو عذرداریاں داخل ہوئیں بیفور دا ہائی کورٹ، تو وہ بھی سب سے زیادہ تھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹیبلٹی ابھی بھی آ سکتی ہے کہ یہ سر جوڑ کے جو حقیقی مینڈیٹ ہے اس کو، جو جماعت حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، ابھی تو الیکشن کمیشن کے پاس ہر چیز پڑی ہے، ابھی تو سارے کیسز ہیں، 57 کیسز ہمارے پنجاب اسمبلی کے ہیں جو ریکاؤنٹنگ میں ہیں، جو فارم 47 اور 45 کے فرق سے جا رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا مشکل کام ہے اگر ان کی نیت ٹھیک ہو۔ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کی بات یہ ہے نیک، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جس دن سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ان کے فیصلے کی صحیح تشریح نہیں کی، جب انہوں نے ہمارے سے 13 جنوری کو ہمارے سے انہوں نے سمبل لیا اور ہماری جماعت کا انہوں نے، وہ ویسے سمبل ہوتا عوام کا ہے، جماعت کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ عوام کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہی جب انہوں نے لیا تھا تو وہ والا فیصلہ جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلط تشریح کی ہے، تو میرے خیال میں اس الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، بٹ وہ ابھی تک بیٹھا ہے، اس کے مخصوص مقاصد ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جب لوگوں کی جینون نمائندہ حکومت نہیں آئے گی، جب لوگوں کو پتہ ہوگا، چاہے جو حکومت بھی ہو، جب لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ہماری نمائندہ حکومت ہے، اس وقت تک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی، یہ انارکی پھیلی رہے گی۔ ہم جتنا بھی کہہ لیں، ہم جتنا گراؤنڈ پہ بات کر لیں، لیکن اصل ریئلٹی یہ ہے کہ جب تک آپ کی اصل ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں آتی، اس وقت تک یہ معاملات نہیں ٹھیک ہونے والے۔ جی یہ جو یعنی اپوزیشن کرنا، سیاسی اپوزیشن کرنا، اس میں اور پھر یہ کہ احتجاج کی کال دیتے ہوئے لوگوں کو بغاوت پر اکسا دینا، اس کے درمیان ایک لائن ہوتی ہے، وہ آپ کے ہاں لائن کراس ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے انیک، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے جو پہلے بات اپنے جو شروع میں آپ نے کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دھرنے دیتے رہے ہیں اور وہ بھی احتجاج کی پولیٹکس کرتے رہے ہیں، تو میں اس میں آپ کو صرف یہی بتاؤں گا کہ آپ نے خود ہی میری بات کا جواب دے دیا۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب یا پی ڈی ایم کی اس وقت حکومت تھی، پی ڈی ایم اس وقت بنی تھی، جو میاں نواز شریف صاحب یا جتنے بھی انہوں نے جلسے کیے، کیا ان کو این او سی نہیں ملے؟ کیا دھرنے انہوں نے کیے، ان کو این او سی، یہ دھرنے کے مقام پہ پوری ان کو پروٹیکشن دی گئی، یا اس سے پہلے بھی جو ہوا؟ یعنی آپ خود دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی جو 2002 کی اسٹیبلشمنٹ کے دوران ہوا تو اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی۔ اب میں آتا ہوں موجودہ صورتحال کی طرف۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی تو آپ بات کر رہے ہیں، ایک ایسی جماعت جو کہ قومی اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اس کی نمائندگی ہے، ایک آپ کے سب سے بڑے صوبے میں جو بھی 8 فروری کو ہوا، اس کے باوجود بھی ہمارے تقریباً مور دین 100 ایم پیز ہیں ہمارے پاس، ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے، تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کل کا دیکھ لیں، آپ اس سے پہلے لاہور کا جلسہ دیکھ لیں، میں آئی وٹنس ہوں جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا، ہمارے بندوں کے ساتھ، ہمارے ورکر سے، ہمارے ریپرزنٹیٹیو تھے، ان کے گھروں میں چادر اور چار دیواری کو تقدس پامال کیا گیا۔ یہ دیکھیں، کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت، میں آپ کو یہ بتا دوں، کوئی بھی ہو، وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نہیں ختم ہوتی۔ آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب کی اس وقت سے جب ان کو پھانسی ہوئی، کتنا نقصان ہوا پیپلز پارٹی کا، ان کے 2 لیڈر مرڈر ہوئے سمجھیں، تو اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے؟
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رد عمل ہے, یہ ریٹیلیشن ہے جو اس قسم کے بیان آ رہے ہیں. ملک صاحب دیکھیے, میں آپ سے گزارش, ملک صاحب میں گزارش, قطع کلامی کی معذرت, میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے درست فرمایا پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ سب کے سب مظالم ہوئے جن کی گواہ آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, لیکن پیپلز پارٹی نے وہ رد عمل کیا دیا جو پی ٹی آئی کی طرف سے یا علی امین گنڈا پور کی طرف سے دیکھنے میں آتا ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں. دیکھیے میری بات سنیں, میں آپ کو یہی عرض کرتا ہوں, اسی طرح میں آ رہا تھا, ہمیں انہوں نے سنجانی جلسے کا ایک لولا لنگڑا این او سی دیا, اس کے بعد پوری رات یہ ہمارے بندوں کو پکڑتے رہے, انہوں نے سی پیک انہوں نے بند کر دیا, انہوں نے موٹر وے بند کر دی 2 بجے سے لے کے 7 بجے تک. چلو ہم نے یہ کام کر لیتے ہیں, یہ بھی ہم ان کی یہ تسلی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے ٹائم کے اندر ہوں گے. اسی سی ایم کا, اگر یہ اس کو الیکٹڈ سی ایم مانتے ہیں تو اسی سی ایم کا انہوں نے روٹ چینج کیا. پہلے انہوں نے ٹیکسلا سے آنا تھا, پھر وہ سی پیک سے آ گئے. اچھا اس کے بعد پھر لاہور انہوں نے ہمیں این او سی دیا, رات کو 10 بجے این او سی دیا, صبح 2 سے 6 کا ٹائم دیا. ہمارے بندوں پہ تنقید بھی ہوئی, لیکن ہم نے پھر یہی کیا کہ ان کو ہم یہ بتائیں کہ ہم پرامن جماعت ہیں, ہم پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے جو حال کیا لاہور کا, وہ انہی کا آپ کو پتہ ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اچھا لیاقت باغ میں اگر احتجاج ہو جاتا, انہوں نے 1 گھنٹے کے احتجاج کو 3 دن چلا دیا. آج بھی ہمارے بندے پکڑے, 2 ایم پی ایس ہمارے پکڑے ہیں. میرے اپنے شہر میاں والی کے 22 بندے بیچارے معصوم بندے, وہ گئے پرامن احتجاج کے لیے, ان کی گاڑی ان کے آگے آئی, وہ تھانے لے گئے اور ان پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر دے دی. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ یہ ان کے رویوں کی بات ہے. جب تک یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, یہ وہ حال کر رہے ہیں. پولیس کو آپ یہ علی کبھی بات کر رہے تھے نا کہ چیف منسٹر اپنے ذاتی استعمال کے لیے, آپ خود دیکھ لیں پنجاب میں پولیس ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. ان کی ذاتی خواہشات کے برعکس اگر یہ کام کرتے عوام کے لیے تو بھاول نگر جیسے واقعات نہ ہوتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ان ہتھ کنڈوں سے وہ ختم نہیں ہوتی, ریٹیلیشن بڑھتی ہے. ان کے لیڈرز میں بھی